میں محمد محمود عالم ریپو نیوز کی جانب سے ناظرین ویورز، یہ ہندوستانی لائبریری ہے، مٹیا برج ہندوستانی لائبریری۔ آج ایک ادبی نشست رکھی گئی ہے۔ آج اس مہینے کا دوسرے جمعہ ہے۔ آج ایک ادبی نشست ہندوستانی لائبریری میں رکھی گئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ ہندوستانی لائبریری کے باہر کا حصہ ہے، مین گیٹ ہے، اور یہ لائبریری سامنے نظر آ رہی ہے۔ فی الحال ابھی یہ خالی نشستیں ہیں۔ شعراء اور ادیب حضرات ابھی کچھ ہی دیر میں آئیں گے ادبی نشست کے لیے۔ لہٰذا میں ضلع تمہید اس کے وقت کافی ہو چکا ہے، اور میں تاج محمد تاج صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کر کے محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ تاج محمد تاج صاحب کی ایک روایت رہی ہے کہ مٹیا برج میں ایک نئی روایت کا قیام انہوں نے کیا ہے کہ جس شاعر کی صدارت ہوتی ہے انہیں کی نعت کو پڑھ کر کے محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ لہٰذا میں تاج محمد تاج صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں، اور میں اپنے مہمان خاص جناب مجسم ہاشمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ سر آپ اپنی نشست پر تشریف رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور مہمان خاص جناب اشرف یعقوبی صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی نشست پر تشریف رکھیں، اور اپنے دوست ڈاکٹر احمد میراج صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی اپنی نشست پر تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مطلب شعر آپ کو سماعت کے حوالے سے اس کے بعد میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے رب کو منانا پڑے گا۔ میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے رب کو منانا پڑے گا، چھوڑ کر کے ہمیں سارے در کو، چھوڑ کر کے ہمیں سارے در کو، پھر سے سجدے میں جانا ہمیں مالو درنا چوری میں رکھیے، مالو درنا تجوری میں رکھیے، کچھ غریبوں میں تقسیم کرنے، مالو درنا تجوری میں رکھیے، کچھ غریبوں میں تقسیم کریے، خالی ہاتھ آئے تھے اس جہاں میں، خالی ہاتھ آئے تھے اس جہاں میں، اور خالی ہی جانا پڑا۔ انہوں نے صدر محترم جناب ڈاکٹر رفیع احمد کی لکھی ہوئی نعت حب نبی میں ڈوبی ہوئی نعت پاک۔ آئیے حضرات، اب اس کے بعد ادارہ کی جانب سے اپنے آئے ہوئے مہمانان کی دلخوشی کی رسم ادا کر دی جائے، لہٰذا میں سب سے پہلے
اس ادارہ کے سیکریٹری جناب محمد جمال صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور آج کی صدارت کے فریضہ انجام دے رہے جناب ڈاکٹر عقیل احمد عقیل صاحب کی خدمت میں دفتر پیش اور اب اس کے بعد میں اپنے دوسرے مہمان کی گلپوشی کے لیے جناب اشفاق حسین ظفر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور مجسم ہاشمی صاحب کی خدمت میں ادارہ کی جانب سے گلدستہ پیش کریں. اور ہمارے ایک اور مہمان وہ شاعری کی دنیا میں مشہور و معروف نام جناب اشرف یعقوبی سے مراد ہے. میں جناب قمر الدین قمر صاحب کو گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اشرف یعقوبی صاحب سے استعمال اور اب اس کے بعد میں اپنے آخری مہمان خاص جناب ڈاکٹر احمد اعراز صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کرنے کے لیے ادارہ کے ایک اور رکن جناب حکیم سعید صاحب کی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. آگے بڑھتا رہے گا حالت سے پریشان رہا، حلقے میں اگر علم کا فقدان رہا، کوشش میری ہر بار ہی ناکام رہی، نادان کو الٹا بھی تو نادان رہا، کوشش میری ہر بار ہی ناکام رہی، نادان کو الٹا بھی تو نادان رہا. جو آپ تمام کو اپنی غزل سے محسوس فرما رہے تھے اور اس کے بعد سمٹیا پور میں ہمارے ایک بہت ہی بزرگ شاعر بھی موجود ہیں. میری مراد جناب شاہد حسین شاہد صاحب سے. میں ان کا استقبال اس شعر سے کر رہا ہوں اور نعمت کلام دے رہا ہوں کہ جوان ہو گئی ایک نسل سنتے غزل، جوان ہو گئی ایک نسل سنتے سنتے غزل، ہم اور ہو گئے بوڑھے غزل سناتے. مسلمان کو اسلام کو خطرہ، نہ مسلمان کو خطرہ، بھارت میں رہنے والے ہندوستان کو. مودی، امت شاہ اور یوگی کے راج میں اس ملک میں ہے امن و امان. اچھا ٹائگر ہاتھ الگ سر کٹا ہوا، اب جا کے ہم سے عشق کا کچھ حق ادا ہوا، اب جا کے ہم سے عشق کا کچھ حق ادا ہوا. شیخ میں سر کہ ایوان ظلم و جبر کی اڑنی ہے دھجیاں، ایوان ظلم و جبر کی اڑنی ہے دھجیاں، رنگ لائے گا یہ خون زمین پر بہا ہوا، رنگ لائے گا یہ خون زمین پر بہا ہوا. اور سارا صاحب یہ شعر پہ آپ سے دعا چاہوں گا کہ الطاف عقل و عشق پہ یکساں ہوئے مگر، الطاف عقل و عشق پہ یکساں ہوئے مگر، مشکل زدہ رہا کوئی مشکل کشا ہوا، مشکل زدہ رہا کوئی مشکل کشا ہوا، الطاف عقل و عشق پہ یکساں ہوئے مگر، مشکل زدہ رہا کوئی مشکل کشا ہوا. جناب تنویر خان مکی جو اپنے اشعار پیش کر رہے ہیں، اور میں اپنے آئے ہوئے مہمان شاعر
जनाब डॉक्टर अहमद मिराज साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और उनका इस्तकबाल इस शेर से कर रहा हूँ कि नया खून रगों में रवा कर दिया, नया खून रगों में रवा कर दिया, गजल हमने तुझको जमा कर दिया। की छाँव की खातिर, तेरी जुल्फों की छाँव की खातिर मुद्दतों धूप में जला हूँ मैं, मुद्दतों धूप में जला हूँ मैं, मेरी जानिब भी एक निगाहे करम, मेरी जानिब भी एक निगाहे करम, गूंगे लफ्जों की एक सदा हूँ मैं, एक निगाहे करम, गूंगे लफ्जों की एक सदा हूँ मैं। 2-3 शेर और हैं सर। ये शेर बतौर खास कि एहसास की ये कौन सी मंजिल है ये बताओ, एहसास की ये कौन सी मंजिल है ये बताओ, दुख पा रहा हूँ दोस्तों अपनी खुशी से मैं, दुख पा रहा हूँ दोस्तों अपनी खुशी से मैं। मुतफर्रिक शेर हैं 2-3 और कि याद के जुगनुओं से कह देना, याद के जुगनुओं से कह देना, अब वो तीरा शबी नहीं मुझमें, अब वो तीरा शबी नहीं मुझमें। और 3-4 शेर और हैं सर। हाँ गजल से, हाँ वो सुनिए सर, सुनने। ऐ जहाँ मैं तेरे जैसा नहीं होने वाला, ऐ जहाँ मैं तेरे जैसा नहीं होने वाला, मुझसे हर गाम पे सजदा नहीं होने वाला, मुझसे हर गाम पे, जिस शख्स के अंदर एहतजाजी कैफियत नहीं होगी वो तकलीफदार नहीं हो सकता। ऐ जहाँ मैं तेरे जैसा नहीं होने वाला, मुझसे हर गाम पे सजदा नहीं होने वाला। और अभी अपनी सर से बात हो रही थी, कुछ लोगों को शायर, कुछ लोगों को नाकिद बनाने की कोशिश होती है। एक शेर तालिब इल्म का सुनने कि है जहाँ मैं तेरे जैसा नहीं होने वाला, मुझसे हर गाम पे सजदा नहीं होने वाला, उन चरागों को जलाने से भला क्या हासिल, चरागों से उजाला नहीं जलाने से भला क्या हासिल, जिन चरागों से उजाला नहीं होने वाला। और ये शेर अब आप लोग देखें सर कि किस तरह से कहा मैंने सर कि मुझको खालिस ने बनाया है उजालों का नकीब, मुझको खालिस ने बनाया है उजालों का नकीब, मैं असीरे शबे यल्दा नहीं हूँ, खालिस ने बनाया है उजालों, मुझको खालिस ने बनाया है उजालों का नकीब, मैं असीरे शबे यल्दा नहीं होने वाला। 2 शेर और है कि सांस लेता है समुंदर का तलातुम मुझ में, सांस लेता है समुंदर का तलातुम मुझ में, मैं गरीके तहे दरिया नहीं होने वाला, मैं गरीके तहे दरिया नहीं होने। आखिरी शेर के चाहता है कि मैं बीमार रहूं मेरा तबीब, चाहता है कि मैं बीमार रहूं मेरा तबीब, मैं किसी तौर भी अच्छा नहीं बोलने वाला, मैं किसी तौर अच्छा नहीं बोलूँगा। पेश कर रहे थे, किसी ने ये भी कहा कि पेट पाले दुख सहे क्या क्या करे, पेट पाले दुख सहे क्या क्या करे, एक अकेला आदमी क्या क्या करे। और इफ्तिखार आरिफ ने कभी ये भी कहा कि पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करती, पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे जो अपने घर रहते, हम ऐसे कौन खुदा थे जो अपने घर रहते। हज़रात हमारे दरमियान तहतुल लफ्ज़ में बहुत सारे अशार पढ़े गए हैं, आप हज़रात से समाप्त फरमाए। और मैं चाहता हूँ कि तहत के साथ साथ तरन्नुम की भी सुन्नत अदा कर ली जाए, लिहाजा मैं जनाब कमरुद्दीन कमर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने अशार की नवाज़ें। सीधे बेदार से अलग, जैसे हो नींद बेदार से अलग, जैसे हो नींद सीधे बेदार से अलग,
میں ہو گیا ہوں اپنے ہی گھر بار سے الگ، میں ہو گیا ہوں گھر بار سے الگ، احساس تک نہ ہونے دیا ہے جدائی کا، احساس تک نہ ہونے دیا ہے جدائی کا، ہم کو کیا ہے اس نے بڑے پیار سے الگ، ہم کو کیا ہے اس نے بڑے پیار سے الگ، اور یہ سب دیکھیں سائے کی آرزو بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے عزیز، سائے کی آرزو بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے عزیز، کرتے ہوئے پھر بھی شاخوں سے اشجار سے الگ، کرتے ہوئے پھر بھی شاخوں کو اشجار سے الگ، اور یہ سے دیکھیں کہ ٹھوکر میں اپنی رکھتا ہے وہ پوری کائنات، ٹھوکر میں اپنی رکھتا ہے وہ پوری کائنات، بیٹھا ایک فقیر جو دربار سے الگ، ٹھوکر میں اپنی رکھتا ہے وہ پوری کائنات، بیٹھا ہے ایک فقیر جو دربار سے الگ، عزت میں نہ آئے کبھی چمن میرا، اور بطور خواہش سے دیکھیں کمائی، عجیب خوشبو میں وہ شب نہا کے آیا تھا، عجیب خوشبو میں وہ شب نہا کے آیا تھا، عجیب خوشبو میں وہ شب نہا کے آیا تھا، تمام رات مہکتا رہا بدن اور سے سماعت فرمائیں، نہ ہو مجھ کو سخنوری پہ قمر، غرور کیوں نہ ہو مجھ کو سخنوری پہ قمر، غرور کیوں نہ ہو مجھ کو سخنوری پہ قمر، زبان زد ہے ہر ایک شخص کے سخن زبان زد ہے ہر ایک شخص کے سخن میرا، فضا کی زد میں نہ آئے کبھی جو تیرے اشک زمین سے اٹھا نہیں سکتے، جو تیرے اشک زمین سے اٹھا نہیں سکتے، وہ آسمان سے تارے بھی وہ آسمان سے تارے بھی لا نہیں سکتے، وجود اس کا ہے ماچس کی تیلیوں جیسا، وجود اس کا ہے ماچس کی تیلیوں جیسا، جلا کے بجھا کے اس کو دوبارہ جلا نہیں سکتے، وجود اس کا ہے ماچس کی تیلیوں جیسا، بجھا کے اس کو دوبارہ جلا نہیں سکتے، جلا تو سکتے ہیں اندھوں کو راستہ، لیکن ہم آنکھ والوں کو رستے دلا نہیں سکتے۔
ہم آنکھ والوں کو رستے پہ لا نہیں سکتے. اور کچھ شعر میں ہوا ہے کہ ہم آنکھ والوں کو رستے پہ لا نہیں سکتے. ادا و ناز سے اپنے یہ حسن والے کبھی الاؤ ناز سے اپنے یہ حسن والے کبھی تمام شہر کو پاگل بنا نہیں سکتے. تمام شہر کو پاگل بنا نہیں سکتے. خدا جھکائے گا اس کو بھی ایک دن اثرت. خدا جھکائے گا. ابر ہو جامو صبو بھی ہو ساتھی ہو میں ہو ابر ہو جامو صبو بھی ہو توبہ نہ ٹوٹنے کی مگر آرزو بھی ہو. ساتھی ہو میں ہو ابر ہو جامو صبو بھی ہو توبہ نہ ٹوٹنے کی مگر آرزو بھی ہو. اور یہ حسن مسئلہ کے اعجاز عشق کے سبب پیدا یہ خوبی ہو. اعجاز عشق کے سبب پیدا یہ خوبی ہو. مہر سکوت لب پہ ہو اور گفتگو بھی ہو. اعجاز عشق کے سبب پیدا یہ خوبی ہو. مہر سکوت لب پہ ہو اور گفتگو بھی ہو. اور آ جائے وہ جو سامنے دیکھوں نہ ایک نظر. آ جائے وہ جو سامنے دیکھوں نہ ایک نظر. آنکھیں اٹھیں تو بس اسی کی جستجو بھی ہو. آنکھیں اٹھیں تو بس اسی کی جستجو بھی ہو. اور پوچھے کو ایسے عشق کے ہے دور سے سلام. پوچھے کو ایسے عشق کے ہے دور سے سلام. خطرے میں جان بھی ہو جہاں آبرو بھی ہو. پوچھے کو ایسے عشق ہے دور سے سلام. خطرے میں جان بھی ہو جہاں آبرو بھی ہو. اور وہ آپ سے اب آ گئے تم پر ذہن نصیب. وہ آپ سے اب آ گئے تم پر ذہن نصیب. وہ دن بھی آئے لب پہ کبھی تم سے تو بھی ہو. وہ آپ سے اب آ گئے تم پر ذہن نصیب. وہ دن بھی آئے لب پہ کبھی تم سے تو بھی ہو. مٹیا ملک کے جدید لب و لہجے کے شاعر جناب مشتاق افضل صاحب سے گزارش کر رہا ہوں اور ان کا استقبال اس شعر سے کر رہا ہوں کہ اب غریبہ چاک کا مطلب بتانے کے لیے خون میں پڑتے ہیں اکثر آپ تینوں کے بتائیں. لفظ کے زیادہ ہے. آئیے دیا سب چراغ جھونکا. میں اسی کو کہ ہوائیں تند سے اڑتی ہے سو بسو ہم سے. ہوائیں تند اڑتی ہے سو بسو ہم سے. بسی ہوئی ہے چراغوں کی آبرو ہم سے. بسی ہوئی ہے چراغوں کی آبرو ہم سے. شعر دیکھیں ہمارے طوطے بھی اردو میں بات کرتے ہیں. ہمارے طوطے بھی اردو میں بات کرتے ہیں. بہت سنبھل کے کریں آپ گفتگو ہم سے. بہت سنبھل کے. اب اسے چاہیے آنکھوں سے میری دور رہے. چاند آ کر میری آنکھوں میں جھلک جائے گا. اب اسے چاہیے آنکھوں سے میری دور رہے. چاند آ کر میری آنکھوں میں جھلک جائے گا. اور پھر دیکھیں گے مجھ کو معلوم نہیں تھا میرا عنوان جنوں. مجھ کو معلوم نہیں تھا میرا عنوان جنوں.
چند لفظوں کے فسانوں میں جھلس جائے گا. آپ کو معلوم نہیں تھا میرا عنوان جنون چند لفظوں کے فسانوں میں جھلس جائے گا. اور ایک خطا دیکھیں گے حالات حاضرہ کی عکاسی کی ہے ہم نے. دیکھیے پڑھی. بڑھتے قدم کے واسطے آزارے سنگ، ہر قدم بڑھتے قدم کے واسطے آزارے سنگ، کون اٹھاتا ہے میرے راستے میں یہ دیواریں سنگ، کون اٹھاتا ہے میرے راستے میں یہ دیواریں سنگ. کیا تماشا ہے بناتے ہیں جو شیشوں کے محل، کیا تماشا ہے بناتے ہیں جو شیشوں کے محل، خود لگا لیتے ہیں اپنے صحن میں دربارے سنگ. کیا تماشا ہے بناتے ہیں جو شیشوں کے محل، خود لگا لیتے ہیں اپنے صحن میں دربارے سنگ. اور پھول کے کردار پر اٹھتی رہی ہیں انگلیاں، پھول کے کردار پر اٹھتی رہی ہیں انگلیاں. صاف اور شفاف ہوتا ہے مگر کردار پونجی ہوتی ہے تو وہ بس یہی کہہ سکتا ہے کہ کہیں کہیں سے کچھ مصرے، ایکات نظم کچھ شعر، کہیں کہیں سے کچھ مصرے، ایکات نظم کچھ شعر. اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں، پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں. السلام علیکم. سب سے پہلے ہندوستان دہلی کے جملہ منتظمین، ارباب احباب اور جو ذمہ داران ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس طرح کی نشستیں اور اس طرح کی ادبی انداز کو زندہ رکھا ہے ایک زمانے سے. اور یہ ادارہ، یہ لائبریری اپنی مثال آپ ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہ مٹیا بٹس جو ہے لکھنؤ کہا گیا ہے کہ یہ لکھنؤ ہے، اور یہ لکھنؤ جب تھا تب تھا، اب بھی لکھنؤ، کیونکہ یہاں کی تاریخ، یہاں کے ادبی جو تحریکات ہیں، یہاں کے ادبی جو کاوشیں ہیں اور جو کنٹریبیوشنس ہیں، وہ اس پر ایک الگ کتاب آنی چاہیے. کہ جو پرانی کتابیں آ چکی ہیں جو تاریخ ہو گئے ہوں گے، لیکن ابھی جو حالات، ابھی جو شاعر پیدا ہو رہے ہیں، جو لوگ ایسی طرح شاعری ہو رہی ہے یہاں پر، یقین جانیے خوشی ہوتی اس بات کو دیکھ کر کے کہ بنگال میں اگر شاعری مٹے کچھ ہٹا دی جائے تو تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. میں انسان ابھی کے تمام ذمہ داران اور خاص طور پر میں جمال صاحب اور ظفر صاحب کا بھی بہت شکریہ، اور مدین محمد صاحب کے ان لوگوں نے اس بے علم کو کچھ اعزاز کو بٹھا دیا. آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقتیں ہیں، آپ کی محبتوں کا، آپ کی محبتوں کو سلام. بہت اچھے اچھے اشعار سنے اور بہت ہی معیاری اشعار پیش کیے گئے، ماشاء اللہ دل خوش ہو گیا. تو اس میں میں کہ کوئی آئے گا مسیح اور پھر آئیں گے تو کچھ ہوگا، ایسے لوگوں سے خاص طور پر جو منتظر ہیں کہ پھر سے عوابی غلط سے اترے گا. ملاحظہ فرمائیں کہ کس انتظار میں بیٹھے ہو خوب اندھیرے میں، کس انتظار میں بیٹھے ہو خوب اندھیرے میں، نہیں کوئی نہیں آئے گا آفتاب لیے. جس انتظار میں بیٹھے ہو خوب اندھیرے میں، نہیں کوئی نہیں آئے گا آفتاب لیے. وقت یہ شکوہ شکایت سے کچھ نہیں حاصل، کبھی فرشتے بھی اترے ہیں انقلاب لیے، کبھی فرشتے بھی اترے ہیں انقلاب لیے. بیاں اپنا اپنا، زبان اپنی اپنی، سناتے ہیں سب داستان. بیاں اپنا اپنا، زبان اپنی اپنی، سناتے ہیں سب داستان اپنی اپنی. دیکھیں گے بڑا آ رہا ہے اندھیروں کا لشکر، بڑا آ رہا ہے اندھیروں کا لشکر، اجالو اٹھا لو کما اپنے اپنے. اندھیروں کا لشکر، اجالو اٹھا لو کما اپنے اپنے. یہ دیکھیں کہ
खिलौने हो तुम भी, खिलौने हो तुम भी, खिलौने हैं हम भी, सजाते हैं ताजिर दुकान अपनी अपनी, ताजिर दुकान अपनी। ये देखें कि अकील आज हंसने पे मजबूर हैं सब, दिलों में छुपा कर होगा अपने अपने। दश्त रोशन है और न घर रोशन, दश्त रोशन है और न घर रोशन, ऐ जुनू है तेरी नजर रोशन, दश्त रोशन है और न घर रोशन, ऐ जुनू है तेरी नजर रोशन। ये देखें कि शहर में जिक्र है चरागा का, शहर में जिक्र है चरागा का, होंगे नेज़ों पे आज तक रोशन, शहर में जिक्र है चरागा का, होंगे नेज़ों पे आज रोशन, ऐ रुखे यार तेरी उम्र दराज, शाम रोशन मेरी सहर रोशन, शाम रोशन मेरी सहर रोशन। कौन गुजरा इधर से आज अकील, कौन गुजरा इधर से आज अकील, कल नसीहत की रह गुजर रोशन, कल नसीहत की रह गुजर। कभी ठोकर लगी थी रह आखिरी कर कभी ठोकर लगी थी रह गुजर में, कभी ठोकर जाते से पढ़ो से, कभी ठोकर लगी थी रह गुजर में, अभी तक मोच है पाए सफर में, अभी तक कभी ठोकर लगी थी रह गुजर में, अभी तक मोच है पाए सफर में। एक शेर जो मुझे बहुत अजीज है इसमें, अदबी, तालीमी और सकाफती प्रोग्राम रेगुलर कराते रहते हैं, और उसी की एक कड़ी है महाना आदमी नसीब, जो आपके सामने नजर ही आ रहा है कि किस कदर कामयाबी से हम किनार हुआ। मैं आप तमामी लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं ये दुआ आप लोगों से कहूँगा कि ये दुआ करें कि इसी तरह से मटियापुर हिंदुस्तानी लाइब्रेरी कामयाबी से प्रोग्राम करते जाए और आप हमारा साथ देते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे डॉक्टर मिराज साहब, सब्याफुदी साहब, हमारे मेहमान मुजस्सम आसिफ साहब और हमारे बड़े भाई अकील अहमद अकील साहब, इनसे रेगुलरली मेरी मुलाकात है। तकरीबन अकेडमी में हर वक्त माशाल्लाह किताबों के बीच में घिरे रहते हैं, और जिसका माने नसरी हिस्सा में भी इनका बहुत बड़ा काम है, और शेरी हिस्सा। वजह यही है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मैं अपने तमाम शोरा हजरात, मकामी शोरा हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ, हमेशा वो हम लोगों का साथ देते हैं, और यहाँ पर कुछ अदब नवाज भी बैठे हुए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा हम लोगों के साथ प्रोग्राम में रहते हैं। और इसी के साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जमाल भाई और अकील साहब, ये मटिया बीच हिंदुस्तानी लाइब्रेरी की अदबी नशिस्त जो हुई है, आपने इसमें शिरकत की है, तो इसके मुतालिक कुछ तासुरात पेश कीजिए अपने। मटिया बीच हिंदुस्तानी लाइब्रेरी एक ऐसा अदारा है, ऐसी तंजीम है जो अरसा दराज से इल्मी व अदबी खिदमात अंजाम देता आ रहा है, और इसकी खिदमात गिरा कदर हैं और नाकाबिल फरामोश है। दूसरी बात ये है कि मटिया बीच के जो उदबा और शोरा हैं बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं शेर अदब के फ़रोग़ में,
اور میں ہندوستانی لائبریری کے جناب جمال احمد صاحب اور اشفاق صاحب، امرالدین قمر صاحب، میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو بھی. امان ساگر صاحب ہیں، مشتاق افضل صاحب ہیں اور ڈاکٹر نوشاد صاحب ہیں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں. ہمارے سامنے آج کے مشاعرے میں ریسرچ میں شعراء کرام میں جناب مجسم ہاشمی صاحب، اشرف یعقوبی صاحب، ڈاکٹر احمد میراج صاحب، یہ لوگ بھی شریک رہے اور بہت اچھی نشست ہوئی. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ہندوستانی لائبریری کے تمام ذمہ داران کو اور اس مشاعرے کے تمام منتظمین کو. بہت بہت شکریہ، بہت عمدہ مشاعرہ. آپ بھی جمال بھائی، مٹیا برج ہندوستانی لائبریری کے آپ سیکریٹری ہیں، اس کی مختصر تعریف اپنے تعارف جو ہے انٹروڈکشن ہے وہ ناظرین کو ذرا سا دیجیے، اپنے یہ ویورز کو. ٹھیک ہے. مٹیا برج ہندوستانی لائبریری ایک قدیم ادارہ ہے. آزادی سے بہت پہلے 1939 میں ادارہ قائم ہوئی ہے. ہمارے بزرگ نے تمام لوگوں نے اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے اس ماحول مٹیا برج میں تعلیم کو فروغ دیا جائے، اور ان کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے سسٹم میں لگے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں تاکہ تعلیم کو فروغ دیا جائے. اس کے لیے جو پہلے جو حالات تھے، جو کتابیں پڑھنے کی جو مطلب لائبریری میں لوگوں کا آنے کا جو رجحان تھا، وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو گیا ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے اس کو رائٹ میں جاری رکھنے کے لیے ہم اپنی تمام کتابوں کو رجسٹر کے ذریعہ ہم لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں، ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، تاکہ تمام لوگ رجسٹر پر جا کر یا ہمارے ہندوستانی لائبریری کی ویب سائٹ پر جا کر کتابوں کو پڑھ سکیں، جو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ کوچنگ کلاسز بھی چلا رہے ہیں. WBCS کی کوچنگ کلاسز ہماری اس لائبریری میں تقریباً 1 سال سے مسلسل چل رہا ہے. اس میں 25 سے 26 اسٹوڈنٹ یہاں پر کوچنگ کلاسز میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ اس کو اور بھی بڑھانے کے لیے اور دوسرے جو تربیتی کیمپ جو لگائیں گے ہم لوگ. اس سے مقصد ہم لوگوں کا ہے کہ SSC ہے، مسلینس ہے، بہت سے ایگزام جو آج کل آ رہے ہیں، اس پر کیسے آگے بڑھا جائے، اس پر ہم لوگ غور کر رہے ہیں. ہماری کمیٹی، ہمارے ٹیم ہے وہ ایک ایکٹیو ٹیم ہے. ہماری ٹیم میں ڈاکٹر نوشاد جیسے، ماسٹر اشفاق جیسے، قمرالدین صاحب جیسے، اور اس کے بعد ابوالحسن بھائی ہیں، ڈاکٹر حکیم صاحب ہیں. ایسے کئی ہمارے ادارے میں ایک ٹیم ہم لوگوں کے پاس ہے. ہمارے پریزیڈنٹ شکیل انصاری صاحب ہیں. ہمارے پاس ایک ایسی ٹیم ہے جو ٹیم بہت مضبوطی کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے کام کو آگے کی طرف لے جا رہے ہیں. ہماری کوشش ضرور یہ ہے کہ مٹیا برج میں کم سے کم ایک ایسا مطلب ادارہ جو ہے پرانا ادارہ ہے اس طرح کام کرے تاکہ آئندہ دنوں کی یاد تازہ ہو جائے. پہلے ہندوستانی لائبریری کی یاد اس طرح ہم لوگ لیتے تھے. ہم بچپنا میں دیکھا ہے کہ جب نئی کتابیں ایشو ہوتی تو لائن لگ جاتی تھی کتاب ایشو کرنے کے لیے، یا کب سے ایشو ہوگی کتاب، اس تاریخ کو لوگ یاد رکھتے تھے کہ کس تاریخ میں نئی کتابیں ایشو ہوگی. اس کے بعد سے تمام لوگ ایک دم متحرک رہتے تھے، لائن لگ جاتا تھا کتاب ایشو کرنے کے لیے. وہ دور تو نہیں لا پائیں گے امید کرتے ہیں، لیکن اس دور کے ذریعہ ابھی جو ڈیجیٹل دور ہے اس میں کس طرح ہم لوگ آگے بڑھیں یا کس طرح اس کا مقابلہ کریں، اس کے لیے ہماری ٹیم پوری کوشش کر رہی ہے. میں اپنے ٹیم ورک کو بہت بہت مبارکباد اپنی ٹیم کو بھی دوں گا کہ ہماری ٹیم جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے وہ ایک اچھی طرح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ مٹیا برج ہندوستانی لائبریری آئندہ دنوں میں ایک پہلے کی طرح ایک نام پیدا ہو جائے اور لوگوں کو یا اسٹوڈنٹ کو سنوارنے میں ایک اچھا مثال بن سکے. نوجوان اور نئی نسل کو پیغام تعلیم، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہی نہیں. اقرا تعلیمی سب سے بڑا پیغام ہمارا ہوگا. اگر آپ تعلیم حاصل کریں گے تبھی آپ آگے بڑھ پائیں گے. بنا تعلیم کا تو کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے. تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے لائبریری کے ساتھ ساتھ اسکول کا جو حالات، ابھی اس پر زیادہ بحث کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے. جو پرائمری کا حالات ہے، جو سیکنڈری کا حالات، اس پر اگر غور کیا جائے تو بچے 9-10 میں چلیں گے، اپنا نام نہیں لکھ پاتے، اردو میں صحیح طرح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں. یہ مسئلہ ہمارے ہے ہم لوگوں کے ساتھ. ہم لوگ اسی پر غور کر رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں کس طرح ہماری لائبریری کی جو ٹیم ہماری ہے کس طرح آگے بڑھ سکے، تاکہ بچوں کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت اور ساتھ ساتھ اس کا مقصد ان کا زندگی کا کیا ہے، کس طرح وہ آگے بڑھ سکیں، اس پر ہم لوگ غور کر اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جس کی کڑی آہستہ آہستہ ہم لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مٹیا برج ہندوستانی لائبریری کی ماہانہ ادبی نشست میں ڈاکٹر احمد معراج صاحب آپ شریک ہوئے ہیں. اس کے سلسلے میں آپ اپنے تاثرات پیش کیجیے. سب سے پہلے میں ہندوستانی لائبریری کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بات جو میں نے محسوس کی ہے کہ مٹیا برج ہندوستانی لائبریری
جس طرح سے زبان و ادب کی خدمت کر رہی ہے، جس طرح سے علم کو فروغ دینے میں جو کام کر رہی ہے وہ قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ اس طرح کی زندہ لائبریری کم دیکھنے کو ملتی ہے، تو میں دیگر لائبریری سے منسلک لوگوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ اس طرح اردو کے فروغ میں لائبریریوں کو ذرا متحرک کریں۔ اور یہاں آ کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر عقیل احمد عقیل صاحب نے کہا کہ مٹیا برج جو ہے ثانیہ لکھنؤ کہا جاتا تھا، آج بھی خوشگوار ماحول یہاں کا ہے، اور اس طرح سے دوسری لائبریریوں کو تحریک لینی چاہیے کہ اس طرح زبان و ادب کو فروغ دیں۔ اور محمود بھائی آپ یہاں تشریف لائیں اور پورے پروگرام کی رپورٹنگ کی، تو آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں لائبریری کی طرف۔ شکریہ۔ اشرف یعقوبی صاحب اپنے کچھ تاثرات۔ میرے تاثرات تو یہ ہیں کہ جب سے یہاں قصیدہ خوانی کی محفلیں جو ہوا کرتی ہیں وہ اس میں یہاں جج بن کر کے ہمیشہ آیا کرتا تھا، اب آیا بھی اور پھر آؤں گا، تو یہاں سے ایک تحریک لے کے جاتا ہوں یہاں کے لوگوں سے، اور یہاں کے واجد علی شاہ سے لے کر کے یہاں کے جتنے شعرا اب تک کے ہیں میرے لیے قابل قدر ہیں، اور میں اس کو اثاثہ سمجھتا ہوں مٹیا بروج کا کہ یہ لوگ یہاں پر ایک تنظیم جس کو بولتے ہیں، ایسی تنظیم جو تعلیم کی روشنی لٹاتے ہیں، تو تعلیم کی روشنی لٹاتے ہیں، اور یہ لائبریری بھی اس سے منسلک ہے کہ یہاں تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ میرے لیے بہت باعث فخر کی بات ہے، اور میں یہاں آ کر کے اپنے کو بہت خادمہ محسوس کرتا ہوں۔ فخریہ الفاظ یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوں اس لائبریری سے، لائبریری کے اراکین سے، اور امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اور زور قدم اور زیادہ اور ترقی کرے۔ مجسم ہاشمی صاحب، مجسم ہاشمی صاحب اس نشست میں جو آپ شرکت کی ہیں، اس سلسلے میں کوئی کچھ اپنے تاثرات بیان کیجیے۔ دیکھیے مٹیا بروج علاقے کا یہ ایک بہترین ادارہ ہے، میں اس میں اکثر شامل ہوتا رہا ہوں، اور اس ادارے نے اردو ادب کی کافی خدمت کی ہے، اور آنے والے دنوں میں اور امید بھی کی جا سکتی ہے، اور دعا ہے کہ یہ ادارہ خوب ترقی کرے۔ اور ہندوستانی لائبریری کے تعلق سے ڈاکٹر معراج ڈاکٹر عقیل احمد عقیل نے اور مزید اشرف یعقوبی نے جو باتیں کہی ہیں، میں ان باتوں کی تائید کرتا ہوں، اور یہی بات آج کی نشست بہت کامیاب نشست ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عقیل احمد عقیل کی صدارت میں ایک کامیاب نشست ہوئی ہے۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب اشرف یعقوبی، ڈاکٹر معراج احمد معراج اور خاکسار بھی شامل ہوئے ہیں۔ ہندوستانی لائبریری کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔